تمام انبیاء علیہ السلام نے سیاست کی ہے۔ محمد رسول اللہ کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد نبوی ہے۔ اس وقت بھی ریاض الجنہ میں جائیے، ریاض الجنہ میں استوانہ وفود موجود ہے، جس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر فیصلے فرمایا تھا، جہاں سے ساری سیاست کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ فلاں ملکوں میں کس طریقے سے چلنا۔ محمد عربی کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد نبوی تھی، پھر اصحاب پیغمبر کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد نبوی تھی۔ یہ کس نے تاثر دے دیا؟ یہ دشمنوں نے مسجد سے سیاست کو باہر نکالا، جس کے نتیجے میں جب تک سیاست مسجد میں تھی تو حکمران محمد عربی تھے، سیاست مسجد میں تھی حکمران ابو بکر صدیق تھے، سیاست مسجد میں تھی حکمران فاروق اعظم تھے، سیاست مسجد میں تھی حکمران عثمان و ذوالنورین علی المرتضی معاویہ بن ابی سفیان جیسے لوگ تھے۔ جب تک سیاست مسجد میں تھی تو حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسے تھے۔ 74 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرانے والے یہ لوگ تھے۔ 800 سال تک شہید، اور ایک قول کے مطابق 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 800 سال تک ملاؤں نے حکومت کی ہے، ایمان والوں نے حکومت کی ہے، اور یہ کہاں پہ ہوتی تھی؟ یہ مسجد میں ہوتی تھی۔ جب سیاست مسجد سے نکلی تو لبرل لوگ آنے لگے، پھر جب لبرل لوگ آنے لگے، ظلم و تشدد اور بربریت کے پہاڑ آپ نے خود دیکھے۔ جب سیاست مسجد میں تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، ان کے دور میں ایک ہی گھاٹ پہ شیر اور بکری پانی پی رہے ہیں، ایک ہی گھاٹ پہ بھیڑیا اور بکری پانی پی رہی ہے۔ ہائے ہائے مسلمانوں! ایک دن جنگل کا چرواہا زاروں کے دار رونے لگا، ارے چرواہے کیا ہو گیا؟ وہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ یہ تو جنگل میں عام کیس ہوتے ہیں۔ فرمانے لگا نہیں، اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر لیا، افسوس یہ ہے جب تک حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھیڑیے نے بکری پر حملہ نہیں کیا۔ لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے۔ سنو مسلمانوں، پھر ہوا کیا کہ جب شیر نے پتہ کیا تو عمر بن عبدالعزیز انتقال کر چکے تھے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے، یہی وہ ملا ہے کہ جس نے حکومت کے کام میں مصروف عمل ہے۔ سامنے چراغ جل رہا ہے، سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی حضرت ملاقات کرنی ہے، سامنے آ کر بیٹھا، کہا اب حکومت کے کام سے آئے ہو یا ذاتی کام سے؟ کہا حضرت ذاتی کام سے آیا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک چراغ جو روشن تھا اس کو گل کر دیا، دوسرے چراغ کو روشن کر دیا، کہا بات کرو۔ فرمانے اس نے پوچھا بات سوال تو بعد میں کروں گا، اس چراغ کو گل کرنا دوسرے چراغ کو روشن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا میں اس وقت حکومت کے کام میں مصروف عمل تھا، اس چراغ میں بیت المال کا تیل پڑا ہوا ہے، اب لہذا تو مجھ سے گفتگو ہماری ذاتی گفتگو ہونے والی ہے، اس چراغ میں میرے ذاتی پیسوں کا تیل جل رہا ہے، لہذا اگر وہ تیل جل رہا ہو اور میں تجھ سے بات کروں، کل قیامت میں اللہ کہے عمر بن عبدالعزیز تو اب دنیا کے اپنے ذاتی کام میں مصروف عمل تھا اور تیل بیت المال کا جل رہا تھا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ حکمران۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب تک مسجد تاریخ اٹھائیے، مسجد میں جب تک یہ سلسلہ تھا، مسجد سے فیصلے ہوتے تھے تو حکمران بھی ایسے ملا کرتے تھے۔ جب دشمنوں نے کہا مولویوں کا سیاست سے کیا کہا، مولویوں کا سیاست سے کیا، کیوں؟ ان جابروں ظالموں کو خوف ہے تو داڑھی اور پگڑی سے خوف ہے۔ ہماری مسجد کی دہلیز میں بیٹھنے والے، روکی سوکی کھا کر وقت گزارنے والے، یہ کفر کے ایوانوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہیں، جرأت سے بات کرنے والے ہیں، یہ نہ